اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو اینی تھنگ بیونڈ فزیکل، یعنی اس فزیکل سے بیونڈ یا فزیکل ورلڈ سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ اسپرچول ہے. اس کو اگر ہم سائنس کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لمیٹڈ آڈیو اور ویڈیو فریکوینسی بینڈ دی ہے. انسان کے کان 20 ہرٹز سے نیچے کی آوازیں نہیں سن سکتے اور 20,000 ہرٹز سے اوپر کی آوازیں نہیں سن سکتے. حالانکہ آوازیں اس فریکوینسی بینڈ سے نیچے بھی موجود ہیں اور اوپر بھی موجود ہیں، جیسا کہ بعض جانور ہیں جو کچھ ایسی آوازیں سنتے ہیں جو انسان نہیں سن سکتا. اسی طرح ہمیں ایک خاص ویڈیو فریکوینسی بینڈ دیا گیا ہے ہماری آنکھ کی نظر کی حد، یعنی کہ جو ہماری نظر کی حد ہے نا وہ انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ بینڈ کے درمیان فال کرتی ہے، جس کو ہم ویژول لائٹ بینڈ کہتے ہیں. اس کو ویژول لائٹ اسپیکٹرم یا ویژول لائٹ بینڈ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو ویژول آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. حالانکہ چیزیں انفرا ریڈ میں بھی ہیں، الٹرا وائلٹ میں بھی ہیں، اور الٹرا وائلٹ سے اوپر کی فریکوینسیز میں بھی ہیں، انفرا ریڈ سے نیچے کی فریکوینسیز میں بھی چیزیں موجود ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں. اگین وہی اگزامپل دوں گا، بعض جانور ہیں جو ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بعض جانوروں کی آڈیو اور ویڈیو فریکوینسی بینڈ انسان سے تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے، آج کل سائنس نے کافی چیزیں ڈسکور کی ہیں، پروو کی ہیں کہ ایسی چیزیں بھی یہاں موجود ہیں، ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کو ڈفرینٹ سائنٹیفک اکوپمنٹ کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مانیٹر کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ الٹرا وائلٹ کیمریز ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ الٹرا وائلٹ کیمرے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح انفرا ریڈ کیمراز ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ انفرا ریڈ کیمراز کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان کی جو روح ہے یا جو نفس ہے نا، اس کی کیا فریکوینسی ہے. انسان کا جو جسم ہے نا وہ تو ویژول لائٹ اسپیکٹرم میں آئے گا، میٹر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، آکوپائی اسپیس اور ہیز ویٹ. ٹھیک ہے، اور جو نفس اور روح ہے اس کی کیا فریکوینسی ہے. ایک دفعہ سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹ کیا. ایک بہت ہی بوڑھا ضعیف العمر شخص تھا جو کہ قریب المرگ تھا، بالکل مرنے کے قریب تھا. انہوں نے اس انسان کو ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ میں ڈالا، ایک سوفسٹیکیٹڈ روم تھا جہاں سائنٹیفک ایکوپمنٹس تھے، وہاں ڈالا. وہ ایکوپمنٹ ایسا تھا کہ وہ بہت باریک سے باریک ویٹ کو میئر کر سکتا تھا، اور اس میں ڈفرینٹ کیمراز لگے ہوئے تھے، انفرا ریڈ کیمراز، ویژول لائٹ کیمراز، الٹرا وائلٹ کیمراز، اور جتنی چیزیں دستیاب تھی سائنس میں وہ سب الیکٹرو آپٹکس کے سارا ایکوپمنٹ وہاں پہ موجود تھا. جب وہ انسان فوت ہوا، جب اس کی روح یا نفس نے پرواز کی اور وہ فوت ہو گیا، تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی معمولی چینج اس کے وزن میں آئی، بہت ہی مائنیوٹ، اور ایک فلیش آف لائٹ دیکھا گیا الٹرا وائلٹ فریکوینسی بینڈ کے اندر، جو کہ الٹرا وائلٹ کیمراز نے کیچ کیا اس کو. تو اس ایکسپیریمنٹ سے ہم ایک رف سا ویگ سا یہ آئیڈیا میں آپ کو سمجھنے کے لیے دے دیتا ہوں کہ جو ہمارا سول ہے، ہماری نفس ہے، جو روح ہے جس کی ہم ابھی بات کریں گے آگے، وہ الٹرا وائلٹ فریکوینسی بینڈ میں فال کرتی ہے. لیٹس سپوز، ٹھیک ہے، ہمارا جسم ویژول لائٹ میں فال کر رہا ہے، ہماری جو روح یا نفس ہے وہ الٹرا وائلٹ، یعنی کہ ہمارا جو نفس ہے وہ بیونڈ فزیکل ہے اور ہمارا جسم فزیکل ہے. یعنی کہ ہمارے اندر ایک چیز آلریڈی ایسی موجود ہے جو کہ بیونڈ فزیکل ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ چیز اسپرچول ہے. تو اسی چیز سے اسپرچولیٹی نکلتی ہے، اس کی ہم ابھی آگے بات کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انسان کا نفس کیا ہوتا ہے، روح کیا ہوتا ہے، جسم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نفس اور روح کا فرق بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں. اس کی سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک گاڑی ہے، گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور بیٹھا ہے اور گاڑی کے اندر ایک پیٹرول ہے. بالکل اسی طرح جو گاڑی ہے نا اس کی ایگزامپل انسان کا جسم ہے، اور جو گاڑی کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے نا وہ انسان کے جسم کے اندر جو نفس ہے وہ ڈرائیور ہے، اور جو فیول یا پیٹرول ہے گاڑی کے اندر وہ روح ہے. یعنی کہ فیول کا کام صرف گاڑی کو چلتے رکھنا ہے، اس کو زندگی دینا ہے. اسی طرح روح کا کام صرف اور صرف انسان کو زندگی دینا ہے. روح کا اتنا صرف کام ہے. وہ روح ایک ڈاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی بھوک بھی ہو سکتی ہے، ایک امر ربی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیجیٹائز فارم میں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں روح کا کانسیپٹ غلط ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو یہ روحیں بدروحیں دیکھی جاتی ہیں، یہ روحیں نہیں ہوتی، یہ نفوس ہوتے ہیں. روح تو انسان کے جسم میں آتی ہے ایک دفعہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے،
اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو روح اوپر چلی جاتی ہے عالم ارواح میں. اس کے علاوہ روح جسم سے نہیں نکلتی، نہ دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے. وہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ نفس ہوتا ہے. اچھا، اب روح کا کام اتنا ہی ہے جسم میں جتنا فیول کا کام گاڑی میں. اب نفس کیا ہے؟ جس طرح ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کو چلاتا ہے، اس گاڑی کو چلانے کا ذمہ دار ہے. اس کے اچھے چلانے کی کارکردگی یا اس کا کریڈٹ وہ لے گا. اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ لگیں گے تو اس کا ذمہ دار وہ ڈرائیور ہوگا. یہی کام نفس کا ہے. ہم لوگ اصل میں نفس ہیں اور ہم اس جسم کے اندر رہتے ہیں. ہم نفس ہیں اصل میں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم اس جسم سے جو کچھ کروائیں گے. اچھا، اب جس طرح ایک گاڑی کے ڈرائیور میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا اتنی اس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں گاڑی نہیں جا رہی، آگے کھڈے آ گئے ہیں، پہاڑ آ گیا، پہاڑی آ گئی ہے، اونچی نیچی جگہ آ گئی ہے، یا راستہ تنگ ہے جہاں سے روڈ نہیں ہے، جس جگہ گاڑی نہیں جا سکتی وہاں ڈرائیور اس گاڑی سے نکل کے خود پیدل جا سکتا ہے نا. بالکل اسی طرح جہاں جسم نہیں جا سکتا وہاں ہمارا نفس اس جسم سے نکل کے خود وہاں جا سکتا ہے. نفس میں اتنی طاقت ہے اور اتنی طاقت ہونی چاہیے. ریاضت کے ذریعے اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کا نفس یعنی کہ ہم لوگ اپنے جسم سے نکل کر خود سفر کر سکیں. یہ جو جسم سے نکل کر خود سفر کرنا ہے نا نفس کا، یہ ساری وہ روحانی دنیا ہے. روحانی دنیا کا لفظ روح سے نکلا ہے، روحانیت روح سے نکلا ہے. روح کچھ اور ہے، اصل میں یہ نفس ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم روح اور نفس ملتے جلتے لفظوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے اس کو روحانیت کہا جاتا ہے. اگر اصل معنوں میں بات کریں تو اس کو نفسانی دنیا اور نفسانیت ہونا چاہیے. تو یہ ہے نفس اور روح کا فرق. اور جسم میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، جسم کیا ہے. اچھا، جب ہمارا نفس جسم سے نکلتا ہے نا تو وہ اس دنیا کے عجائبات دیکھتا ہے. ہمارا نفس سوتے میں بھی جسم سے نکلتا ہے. قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ رات سوتے میں نفس قبض کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں لفظ عربک میں نفس ہے، نفس قبض کر لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نفس اور روح کا فرق لوگ جانتے نہیں ہیں. حالانکہ نفس اور روح دونوں عربی کے زبان کے لفظ ہیں، دونوں قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. بعض جگہ روح کا ذکر ہے، بعض جگہ نفس کا ذکر ہے. ہمارے ہاں دونوں کا ترجمہ روح کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نفس اور روح کا فرق جان نہیں پائے. روح کے بارے میں قرآن پاک میں جہاں چیزیں آئی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں روح کا قلیل علم دیا گیا، یعنی کہ روح کے علم کے بارے میں آپ جستجو نہ کریں، نہ جانیں. اور جہاں تک نفس کی بات ہے، نفس کی تو اتنی تاکید کی گئی ہے کہ نفس کو سمجھو، نفس کو جانو، تزکیہ نفس کرو، اور بہت کچھ. یہاں تک کہ آج جس طرح کسی نے گروپ میں شیئر کیا تھا کہ وہ فلاں پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کے اوپر تو جاننے اور تزکیہ کرنے کی بہت زیادہ زور ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں. اور روح جس کی جستجو سے منع کیا گیا ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سوتے میں سورہ زمر آیت 42 سوتے میں ہمارا نفس قبض کر لیا جاتا ہے. اور پھر آگے اس کی تفسیر پڑھیں تو وہاں ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے اس کا نفس جب قبض کر لیا جاتا ہے وہ پرواز کرتا ہے، وہ آسمانوں تک جاتا ہے، وہ فرشتوں سے ملتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملتا ہے. یہاں تک کہ اس کی تفسیر کی احادیث میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کا نفس بھی، آپ کا نفس ان کے نفوس سے بھی ملاقات کرتا ہے خواب میں اور پھر واپس آ جاتا ہے. اور جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ سوتے میں موت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل یہ چیز سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو جس طرح سوتے میں خواب میں ہمارا نفس جسم سے آزاد ہوا، یعنی ہماری سوچیں کم ہوئی، ہمارا کانشیس سو گیا، ہماری عقل سو گئی، نفس جسم سے آزاد ہوا اور اس نے دنیا کی سیر کی، خانہ کعبہ دیکھا، مدینہ پاک دیکھا، آسمان دیکھے، فرشتے دیکھے، گزرے ہوئے لوگوں سے ملا، واپس آ گیا. اسی طرح ہم محنت، ریاضت اور علم کے ذریعے اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو یہاں تک ٹرین کر سکتے ہیں، پریکٹس سے ریاضت کر سکتے ہیں کہ ہمارا نفس جاگتے میں بھی ہمارے جسم سے نکلے اور روحانی دنیا کی سیر کر کے واپس آ جائے، روحانی لوگوں سے ملاقات کرے، ان سے علم سیکھ کر واپس آ جائے. آج کل یہ چیز سائنس بھی پروف کر رہی ہے، لیبارٹریز میں ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں، آپ ٹائپ کریں ٹاکنگ ٹو ڈیڈ پیپل، اور نمبر آف ایکسپیریمنٹس ملیں گے جہاں سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان سے ملا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے اور ان سے سیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب جو آپ کو میں نفس روح ایگزامپل سمجھا رہا ہوں نا، انسان فوت ہو جاتا ہے نا جب ایک،
اس کا جسم تو گل سڑ جاتا ہے، روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. وہ پیچھے نفس ہوتا ہے جو کہ قبر میں رہتا ہے، جس کے اوپر قبر کی راحت یا قبر کا عذاب ہوتا ہے. یعنی جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نفوس اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی جسم ان کے گل سڑ گئے ہیں، مائنس شہداء انبیاء جن کے جسم اللہ نے سلامت رکھے ہوئے ہیں. نفس سب کے موجود ہیں اور روحیں سب کی عالم ارواح میں. سب لوگوں کے نفوس اس دنیا میں موجود ہیں. اور نفس کی فریکوینسی کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا الٹرا وائلٹ، یا لیٹس کال اٹ اسپرچول فریکوینسی ہے. اگر ہم اپنے نفس کو یہ ٹرین کر لیں کہ وہ اس اسپرچول ورلڈ میں جا سکے، اسپرچول فریکوینسی میں داخل ہو سکے، جو کہ ہمارے نفس کی آلریڈی وہی فریکوینسی ہے، اگر ہم اس کو ٹرین کریں کہ جسم سے وہ ڈیٹیچ ہو، اسپرچول ورلڈ میں جائے، اسپرچول ورلڈ کی سیر کرے، تو ہمارا نفس ان تمام لوگوں کے نفوس سے مل سکتا ہے جو اس دنیا سے آج تک جا چکے ہیں. اگر کوئی اس قابل ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو ٹرین کرے تو گزرے لوگوں سے جا کے وہ علم سیکھ سکتے ہیں. حکیم لقمان سے مل کے حکمت سیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس قابل ہو اور اپنے آپ کو ٹرین کرے، اور جن ہستیوں سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، اگر وہ بڑی ہستیاں ہیں، اگر وہ ہمیں الاؤ کریں، ہمیں ملاقات دیں، جس طرح دنیا میں بڑے لوگ ملاقات کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اس طرح اگر ہماری ملاقات طے ہو، ہمیں اجازت ملے، ہم لوگوں سے علم سیکھ سکتے ہیں. یہ چیز میں نے آپ کو سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں سمجھائی ہے. سائنس بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے آج کل کے گزرے ہوئے لوگوں سے، فوت شدہ لوگوں سے ملا جا سکتا ہے، ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ ہے روح، نفس اور جسم کی اگزامپل. اچھا، وہی نفس ہے جو قبر میں دفن ہوتا ہے، جس کے اوپر راحت یا قبر کا عذاب ہوتا ہے. یہ وہی نفس ہے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو اس کو السلام کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے روحیں بدروحیں دیکھیں، یہ روحیں بدروحیں روحیں نہیں ہوتی، یہ نفس ہوتے ہیں، نفوس ہوتے ہیں. نفوس نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے نفس ہوتے ہیں جو دنیا میں دکھائی جاتے ہیں، اور روحیں کبھی دکھائی نہیں دیتی. اچھا، اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بات کی کہ اسپرچویلٹی ہے کیا؟ بیونڈ فزیکل ایوری تھنگ از اسپرچول. جب ہم اپنے نفس کو، جو کہ ہے ہی اسپرچول، اس کو ٹرین کراتے ہیں کہ وہ اس جسم سے نکلے. ٹرین کیسے کرتے ہیں؟ مین چیز ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کے ذریعے اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم سے نکلے اور اسپرچول ورلڈ کی سیر کرے. جب وہ اسپرچول ورلڈ کی سیر کرتے ہیں، اسپرچول ورلڈ بہت 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 ایک وسیع ورلڈ ہے. اس سب کو جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کو، روح کو پاک اور بلند کرتے ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ اس اسپرچول ورلڈ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھ سکتا ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. عالمین یعنی اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے. عالمین کی جب اس آیت کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے، تو اس میں آتا ہے کہ اس دنیا میں 18,000 عالم ہیں. یعنی عالمین کیا ہیں؟ 18,000 عالم ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر عالم میں 40,000 یا 70,000 جہاں ہیں. یعنی 18,000 عالم ہیں، ہر عالم کے اندر 40 یا 70,000 جہاں ہیں. اور یہ جس دنیا میں ہم رائٹ ناؤ جی رہے ہیں، یہ صرف ایک جہاں ہے. اس سے سب کچھ جو بیونڈ ہے، وہ سب جو ہے وہ اسپرچول ہے. اس کی ڈفرینٹ اسپرچول ڈائمینشن، اسپرچول اسپیکٹس ہیں، جو اپنے اپنے لوگ اسپرچول اپنی پریکٹس میڈیٹیشن اپنے مقام کے مطابق جن کے پردے اٹھتے جاتے ہیں، وہ اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور اس دنیا میں سیر کر سکتے ہیں، اس دنیا کو جان سکتے ہیں. اور اسپرچولیٹی کی انتہا کیا ہے؟ کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھو. اسپرچولیٹی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیجیے، اور وہ کرتے کرتے آپ اس بلند مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھیں. یہ ہے اسپرچولیٹی کی انتہا. دس از پاسبل. یہ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری کی، کہ جہاں جبریل امین ایک انسانی شکل میں آئے، کچھ سوالات کیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ گمان کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے نماز پڑھنے کی. بہتر طریقہ نماز کا ہے ہی یہ کہ آپ اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھیں. اور نماز کیا ہے؟ حدیث کے مطابق مومن کی معراج ہے. اور معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اگر ہم ٹرو معنوں میں اسپرچول ہو کے نماز پڑھیں تو ہم ہر نماز میں اللہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. یہ اسپرچولیٹی کی انتہا ہے.